یقرأ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، جب ہم مسجد میں پہنچے تو اللہ کے رسول یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ او ایمان والو، اللہ نے شراب کو رجس قرار دیا ہے، شیطانی عمل یعنی حرام قرار دیا۔ تو یہ مسجد میں جا کر انہوں نے جا کے سنا۔ اب اس کا عذاب کیا ہے؟ ایک تو حرام خود عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پہ لعنت کی، لعن اللہ الخمر، شراب پہ لعنت کی، وشاربہا، اور شراب پینے والے پر لعنت کی۔ شاربہا، جو شراب پیتا ہے اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، وساقیہا، اور جو شراب کا ساقی ہے، پلانے والا، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ وبائعہا، اور شراب کو بیچنے والا، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ مبتاعہا، اور شراب خریدنے والا، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ وعاصرہا ومعتصرہا، شراب کشید کرنے والا اور انگوروں کھجوروں سے وہ شیرہ لینے والا اور شراب کا مال تیار کرنے والا اور اس کا معاملت کرنے والا، سب پہ اللہ نے لعنت کی اور فرمایا حاملہا والمحمولہ، جو اس شراب کو اٹھا کے لانے والا ہے اس پہ بھی اللہ نے لعنت کی، اور جو اٹھایا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ نے لعنت کی۔ آپ اندازہ کریں، یہ معمولی گناہ ہے، شراب پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ فرمانے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ لعنت کرتا ہے شراب پہ اور لعنت کرتا ہے اس شراب کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے کشید کرنے والے پر، اٹھا کے لانے والے پر، اور جس کی طرف اٹھا کے لایا گیا اس پر، یعنی ہر طرح جو اس شراب کے ساتھ کوئی تعلق بھی رکھتا ہے، پیغمبر کریم فرماتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں آج کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو شراب نہیں پیتے، خصوصاً آپ کے حکمران۔ یہ جو بڑے بڑے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، بڑے بڑے افیسر ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کا اگر جائزہ لیں تو اکثر شرابی ہیں، اکثر شراب خور۔ تو اب شرابی پہ خدا کی لعنت ہے، تو جس ملک کا حکمران طبقہ لعنتی ہو اس پہ اللہ کی رحمت آئے گی ملک پہ؟ اور یہ لعنتی تم نے اوپر بٹھائے ہوئے، ابھی کبھی کس کو بدلتے ہیں، کبھی کس کو بدلتے ہیں۔ تو جن کا اتنا تعلق بھی نہیں اللہ کے ساتھ کہ سری بین حرام، واضح حرام، اس سے بھی بچنے کے لیے تیار نہیں، پھر